الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ پاک نے جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس مشن کو پورا کرنے میں اور اس مقصد کو پورا کرنے میں گزری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار دین کے خاطر بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ سے دوسری راہ اختیار کی، وہاں سے ایک اور دوسری طرف اپنے رخ کو موڑ دیا، یعنی ایک طرف ایک گاؤں چلے گئے، وہاں سے دوسرا، ایک بستی سے دوسری بستی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسفار ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن دو سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس سفر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ بہت اہم سفر قرار دیے گئے۔ ایک وہ ہجرت کا سفر ہے، دوسرا وہ معراج کا سفر ہے۔ ہجرت کے سفر میں بھی ایک رفیق سفر ہے، اور معراج کی سفر میں بھی ایک حد تک رفیق سفر ہے۔ ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہے سفر میں، اور معراج میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہے۔ وہ ایک حد تک ہے، وہاں کے بعد فرمایا کہ آپ آگے جائیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب یہاں سے میری حد ختم ہو چکی ہے، تو ایک حد تک وہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہے، اور ایک ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہے۔ تو یہ دو سفر کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دی گئی۔ واقعہ معراج آپ حضرات کے سامنے ہے، میں ایک مختصر اور بہت نہایت ہی اہم نکات کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، اور اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقع معراج پیش آیا تو آپ کس حالت میں تھے، آپ کس پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت آپ کس مصیبت میں تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، جنہوں نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، ابو طالب، وہ ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دنیا سے چلی گئی، ان کی بھی وفات ہوئی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے اہم حادثے گزرے، اور آپ کو بہت زیادہ اس سال میں بڑی مصیبت آئی، اس لیے اس سال کا صحابہ نے عام الحزن نام رکھا، یعنی غم کا سال، غمگین سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں دو صدمے پہنچے، آپ کو دو مرتبہ غم ہوا۔
ایک تو اپنے چاچا جو ایمان تو نہیں لائے تھے یہ بھی بڑا کم تھا، اور دوسرے یہ ہے کہ ہر مصیبت میں جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کی بات امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لی، اور یہ بات کی عرب والوں سے کہ لوگوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گی، تمہاری زندگیاں کامیابی کے ساتھ گزرے گی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیاوی زندگی میں، آخرت والی زندگی میں، تو تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے، اللہ کو ایک مانیے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت مانیے، بندگی کرنی ہے تو اللہ پاک کی کیجئے، پرستش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیجئے، اور کسی کے ماتحت میں زندگی گزارنی ہے، کسی کے احکامات کو پورا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیجئے، اور اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے ماتحت میں اپنی پوری زندگی گزار دیجئے۔ تو عرب والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بہت عجیب معاملہ کیا، دشمنی کا معاملہ کیا، تکالیف دی، تو ان تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دینے کے لیے اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ابو طالب جو ہے آپ کے ساتھ رہتے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے۔ ان کا انتقال ہوا، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کے رفیق حیات ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کا جو ہے آپ کا ساتھ دینا، آپ کے اوپر مر مٹنا، اپنا سارا مال قربان کرنا، اور جب تک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جب بھی کوئی دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ دیتی، آپ کے ساتھ رہتی، آپ کی مصیبت کو اپنی مصیبت گردانتی، اور جس طریقے سے آپ کے اوپر حالات آتے اس کو جو ہے فیس کرنا، اور اس حالات کا سامنا کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی۔ تو بیک وقت دو لوگوں کا دنیا سے چلے جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمے کا سبب بنا، آپ غمگین ہوئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف چلے گئے۔ وہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، کس نے گالیاں دی، کس نے کیا کہا، کس نے کہاں کہا، اور جب ان تمام بدسلوکی کے بعد ان کا دل نہیں بھرا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھی اور جو ہے انہیں تسلی نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے نکلے تو انہوں نے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آوارہ لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے، کسی نے پتھر برسائے، آپ کے بدن سے خون بہنے لگا، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کی جوتیوں میں خون جم گیا تھا، آپ کا لہو جمع تھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ لہو زمین پہ گر جاتا تو تمام دنیا جو ہے وہ تباہ، وہ برباد ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے نہیں تھے کہ میری امت کو کوئی نقصان پہنچے، اللہ کے بندوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب راحت کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا اور کہا کہ کہہ دیجئے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ایک طائف کی بستی کو جو ہے بالکل دبا کے رکھ دیا جائے، یہ مسل جائے، یہ رگڑ جائے اور ان کی زندگیاں ختم ہو، انہوں نے آپ کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، آپ نے بہت زیادہ جو ہے تکلیف کا سامنا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ ہمارے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی محبت ہمارے لیے کیا تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے جملے نکالے اور کیا الفاظ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے۔ آپ جو ہے دنیا کے ان گندے اور غلیظ اور جو ان ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کرکٹروں سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے چہرے پہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنی نگاہ آپ پہ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اور عجیب ہماری اندھی محبتیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زندگی اور ان کے ساتھ جو ہے زندگی کا کوئی لمحہ گزارنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی وقت گزرے اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں پہچانے اس کے لیے خوش ہوتا، لیکن کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور ہماری زندگیاں ان کی جھوٹی اور اندھی محبتوں میں گزر رہی ہیں، ان کے ان تماشوں کے پیچھے جو ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والی ہیں، ہمیں بھی جہنم میں لے جا سکتی ہیں یہ مصیبتیں اور یہ جو ہے رنگ رنگیلیاں۔
اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت کیجئے. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، جنہوں نے کیا امت کی فکر کی، کہا کہ رہنے دیجئے، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابے رہنے دیجئے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی قوموں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی پیدا ہوگے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنے والے پیدا ہوگے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے، اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنے والے لوگ پیدا ہوگے. اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کیا. اور بعد میں اس کے نتائج ہے کہ طائف سے بڑے بڑے لوگ نکلے. ہمارے جو ہے ہندوستان میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت اور جو ہے اسلام جن کے ذریعے سے پھیلا، محمد بن قاسم. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا تعلق طائف سے تھا، ان کے آبا و اجداد طائف کے رہنے والے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، آپ کی قربانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت زیادہ جو ہے تکالیف کو برداشت کیا. بحر کیف یہ 3 واقعات ایک کے بعد ایک جو ہے یہ واقعات پیش آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے. آپ جو ہے کسی حد تک جو ہے پریشان حال تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو معراج کا سفر کرایا. آپ کو معراج کا سفر ہوا. کیسے ہوا معراج کا سفر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے. حضرت ام ہانی کہ آپ کا آرام کرنا. ایک بات، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اور یہ بات دل و دماغ میں گردش کر سکتی ہے کہ چچازاد بہن سے پردہ کرنا ضروری ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں کیسے آرام کر سکتے خلوت میں؟ کہ بزرگوں یقیناً جو ہے چچازاد بہن کے یہاں جانا اور جو خلوت میں آرام کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ کسی جو ہے ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لیکن یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا اور جب جو ہے حرمات کو بتایا نہیں گیا تھا، تب کا یہ حکم، تب کا جو ہے واقعہ معراج ہے. نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا. بعض نے لکھا کہ 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا. اور مشہور روایت کے مطابق 27 رجب المرجب کو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اور اس کے جو ہے عرش پہ لے جایا گیا اور جو ہے جنت و جہنم کے مناظر کرائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے جو ہے چیزیں بتلائی گئی. یہ واقعہ ہمارے سامنے مکمل طور پہ جو ہے وہ موجود ہے. میں صرف آپ کو ایک واقعہ کم وقت میں آپ کو ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے. اب علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آئے اور حضرت جبرائیل نے آپ کے پیروں کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ان کو جگانا اور جو ہے آپ کو ہلانا یا آپ کے اوپر ہاتھ رکھنا حضرت جبرائیل نے جو ہے گوارا نہیں کیا. حکم دیا گیا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر کو جو ہے وہ نورانی ہونٹ لگے اور وہ بوسہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے بلایا ہے اور وہاں پہ جانا ہے. یعنی واقعہ معراج کی تفصیلات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. آنے کے بعد جو براق آپ کے لیے لے کر آئے تھے، یعنی براق جو ہے یہ تیز رفتار سواری تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار تحد نگاہ تھی. یعنی جہاں تک انسان دیکھ لے وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑ جاتا تھا. یعنی اتنی زیادہ جو ہے تحد نگاہ اس کی وہ سواری تھی، اس لیے اس کو براق کہا گیا. یکاد البرق ویختف ابصارهم کہ کہا گیا نا کہ آسمان کی جو بجلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے. جیسے ہماری جو زمین کی بجلیاں ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اور آسمان کی جو بجلیاں ہوتی ہے اس کی چمکنے کی رفتار اور اس کی گرجنے کی رفتار زمین کی بجلی سے تقریباً جو ہے آسمان کی بجلی زمین کی بجلی کے مقابلے میں 400 گنا زیادہ جو ہے وہ تیز رفتاری سے چمکتی بھی ہے، گرتی بھی ہے اور اس میں اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے. تو یہ اس کو اس لیے براق کہا گیا کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا.
اور خاص بات یہ ہے کہ براق اس لیے کہا گیا کہ یہ سواری جو ہے نا وہ چلنے والی نہیں تھی، براق یہ اڑنے والی سواری تھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اڑنے لگا، اس لیے اس کو براق کہا گیا کہ یہ اڑنے والی سواری ہے۔ اس وقت تو جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے آج کے ہوائی جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہیں، تو اس طریقے کا وہ ہوائی جہاز تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہوائی جہاز کو اب دیکھو تو اس کا بھی جو ہے نقشہ مچھلی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک مچھلی کی طرح جانور کی شکل میں بنا گیا۔ ایسے براق جو ہے وہ جانور تو تھا لیکن وہ اس زمانے کا اور ہمارے دور کا ہوائی جہاز تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج، واقع معراج میں اور آپ کے جو ہے اس معراج کے سفر کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ جب وہ جنت سے زمین پہ آنے لگا تو راستے میں بھینسیں، گائیں، جانور وغیرہ بہت سارے وہ رہتے ہیں، تو اس کے جو ہے اثرات اس پہ مرتب ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت اچھی ہو تو انسان جو ہے اس کے اخلاق، عادات اور اس کی جو نکلنے والے اطوار ہوتے ہیں، جو کردار اس کا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور صحبت اگر بری ہو تو پھر اثرات بھی برے مرتب ہوتے ہیں، اس کا کردار بھی برا ہو جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے کرا تالے کنت، کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو زمین کے جب جانوروں کو اس نے دیکھا تو اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوئے، یعنی جیسے وہ تو جنتی تھا تو اس کے اثرات، زمین کے جانوروں کے اثرات اس پہ مرتب نہیں ہونے چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ جنتی جسم تھا، آپ کا نورانی جنتی جسم تھا، لیکن دنیا کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے تھے۔ جیسے آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پسینہ آتا، تو یہ دنیا کی چیزیں اس پہ اثر کرتی ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی صفات اور اس کی کیفیات بدلتی نہیں ہے لیکن اثرات دنیا کے اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے براق پہ اثرات ہوئے اور وہ بدکنے لگا، وہ پریشان ہونے لگا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا براق پہ اور کہا کہ براق تم جانتے ہو کہ تم پہ کون سواری کرنے والا ہے؟ آج تمہیں کس لیے لایا گیا اور تم کس کو جو ہے اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں کا سفر کرانے والے ہیں؟ سید الانبیاء اور افضل البشر، یعنی اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی اور اس کائنات کی سب سے زیادہ مقدس اور افضل ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ سوار ہونے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ براق تھم گیا، خاموش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ لے جایا گیا۔ کعبۃ اللہ میں جو ہے حتیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ چاہتے تو اندر نماز پڑھتے، لیکن اس وقت جو ہے 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی بو سے بھی بچنا چاہتے تھے تاکہ آنے والی امت یہ نہ سمجھے کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ گویا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہاں سے بہک جائے اور ان کے دین کے مسائل ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال کرتے ہوئے حتیم نے نماز پڑھی۔ ایک حصہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا مسقف تھا جس پہ چھت لگا ہوا تھا، اور ایک حصہ جو ہے بغیر چھت کا جس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے کہ جو چھت والا حصہ تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی، باہر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باہر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آپ وہاں سے نکلے، آپ کا شرح صدر کیا گیا۔ دوسری علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے مسقف جس کو کہتے ہیں چھت والا حصہ کعبۃ اللہ کا، وہاں ہر انسان جا نہیں سکتا، وہاں ہر کسی کو دیدار ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آیا کہ یہاں ہر کوئی تو نہیں جائے گا، خاص لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اگر میرے کسی امتی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور آپ نماز پڑھ کے جو ہے آپ نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں نماز پڑھوں۔ اگر کسی امتی کی خواہش ہو اور اس کی خواہش پوری نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے بہت زیادہ درد رکھنے والے تھے، تو اس لیے آپ نے حتیم میں نماز پڑھی جہاں پہ ہر کوئی جا سکتا ہے، ہر کس و ناقص کی وہاں انٹری ہے، وہاں اسے داخلہ دیا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے حتیم میں نماز پڑھی اور پھر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ کا شرح صدر کیا گیا، یعنی آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک تو جب آپ 2.5 سال کے تھے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا،
اس کے بعد جب آپ جو ہے لڑکپن کی عمر کو نکل گئے، یعنی 10 سال کے جب آپ ہوئے، جب جو ہے آپ کو شرع صدر کیا گیا، جب جو ہے آپ کے جو ہے دل کو اس وقت بھی دھویا گیا، آپ کے سینے کو صاف کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ کو نبوت کا اعلان کرنا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی تھی، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کے دل کو دھویا گیا نکال کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں نکلے تب بھی آپ کے دل کو دھویا گیا، یعنی تشت کو جنتی تشت لائے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس میں رکھ کے آپ کے سینے کو نکالا، آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ علماء نے بہت اچھی تفصیلات لکھی ہیں، خصوصاً جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بات بتائی ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات میں جو ہے آپ کو آپ کے دل کو دھویا گیا، کیا وجہ بنی اس کی؟ پہلے تو یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ دنیا کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل مقام عطا فرمایا تھا۔ تو اگر آپ اس لیے جو ہے بچپن میں 2.5 سال کی عمر میں اس لیے آپ کے دل کو دھویا گیا کہ دنیا کی چیزیں آپ کے اندر نہ بیٹھے اور دنیا کی گندگی نہ آئے اور آپ دنیا کے ماحول میں جو ہے نہ پڑے۔ دوسرے 10 سال کی عمر میں اس لیے دھویا گیا کہ لڑکپن کا عمر ہوتا ہے، اس عمر میں انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے اور کچھ ایسے اطوار اور ایسی باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں اور انسان کے لیے بعض مرتبہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے اور انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری مرتبہ دھویا گیا کہ آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی مسائل پیش نہ آئے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل منزہ اور مطہر رہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، اس لیے جو ہے یہ کرایا گیا۔ اور نبوت کا جب اعلان کرنا تھا تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بسانا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ نبی جی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس جو ہے قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو اس کے خوف سے، اس کے وزن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور جو ہے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا۔ پہاڑ میں وہ صلاحیت نہیں تھی وہ قرآن کو برداشت کرنے کی، اس کے وزن کو برداشت کرنے کی، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا اور آپ کے سینے پہ اتارا گیا، اس لیے اس کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خاص طور سے صاف کیا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن نازل ہوا اور پھر پوری امت تک قرآن کو پہنچایا گیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرا دیجئے ڈائریکٹ، بغیر نبی کے واسطے سے بات نہیں کی جا سکتی۔ بات کرانے کا جو ہے اور اللہ کے دیدار کا جو ہے انہوں نے وہ شروع کر دیا اصرار کہ ہمیں کرنا ہے، تو کیا ہوا؟ پہاڑ بھی جل گیا اور پوری جو ہے قوم بھی جل گئی۔ تو ہم بھی جو ہے اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہمارے دلوں میں وہ طاقت نہیں تھی اور ہمارے سینے اس کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہم تک جو ہے اس کو لایا گیا، تو آج ہمارے سینے اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں، ورنہ تو بہت مشکل تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہاں پہ آپ کے دل کو دھلا گیا۔ اس کے بعد واقعہ معراج کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانا تھا جہاں حضرت جبرائیل کہہ رہے کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری حد ختم ہو گئی، اب آپ آگے جائیے۔ میں مختصر جو ہے آپ کو چند جھلکیاں بتا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے کہ زیادہ وقت مجھے لینا نہیں ہے۔ تو وہاں سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانا تھا جہاں پہ حضرت جبرائیل کا جو ہے داخلہ بند تھا۔ آپ رک گئے اور کہا کہ نبی جی آپ آگے جائیے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے انوارات آپ کو بلا واسطہ جو ہے آپ کے اوپر آنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کے دل کو دھلا گیا۔ اب ایک بات یہ ہو سکتی ہے، ایک بات ایسے ذہن میں آتی ہے، سوال یوں بھی پیدا ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلا، اور ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے وہ چھوٹے نبی ہے۔ حضرت نبوت کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے نبی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سید الانبیاء بنایا۔ تو بات بڑی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے نبی کے ایڑی کا پانی
ہاتھ کا پانی نہیں اور جو ہے چہرے کا پانی نہیں، جو ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے وہ بڑے نبی کے دل کو اس سے دھویا جا رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں نہیں بیٹھتی دیکھا جائے تو اس کی بہت آسان مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بچہ ہے اور جیسے جو ہے ایک امام صاحب ہے جس کو ہم نے مسجد کا امام بنایا ہے. اب والد اس کے اور بچہ جو ہے ساتھ چلے گئے، تو اب جو امام صاحب تھے انہیں نماز پڑھانی نہ کہ والد کو پڑھانی ہے. اب یہاں والد آگے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم میں جو مقام بڑا ہے وہ بیٹے کا ہے. یہاں پہ والد کا مقام بڑا نہیں ہے، علم کے اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ بیٹے کا مقام بڑا ہے اور والد جو ہے وہ بیٹے کی امامت میں نماز پڑھے گی. اب جب دیکھا جائے تو وہاں بڑا ادب ہے، ان کا بڑا احترام ہے. گھر پہ آئے تو والد صاحب کہنے لگے کہ پیر دبا دیجیے. اب جو ہے وہ امام صاحب والد صاحب کے پیر دبانے لگے. تو مسئلہ ہو گیا نا کہ وہاں تو بڑے آگے تھے اور یہاں تو پیچھے ہو گئے. تو وہاں جو تھا وہ علمی مقام تھا اور یہاں جو ہے وہ باپ کا مقام ہے، باپ کا مرتبہ ہے. اب گھر میں جب آئیں گے تو بیٹے کا مقام، بیٹا بھلے بڑا مفتی بنے، بڑا عالم بنے، بہت جو ہے جو بننا ہے اسے بن جائے، لیکن گھر میں جو ہے وہ باپ کا ہی مقام بڑا رہے گا. بھلے باپ جو ہے الف بھی صحیح طریقے سے جانتا نہ ہو، لیکن والد کا مقام والد کا مقام ہوتا ہے. اس لیے والد کی قدر کرنا سیکھو. ہمارے پاس لوگ جب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ لکھ کے تھوڑا بہت بڑا ہو جاتے ہیں یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو والدین کا مقام بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہی وہ والد ہے جو جنت کے لیے، جو جنت کا مضبوط دروازہ ہے اس کے لیے. الوالد ابواب اوسط الجنہ، کہ والد جو ہے وہ جنت کا بیج کا والد جو ہے وہ جنت کے بیج کا جو ہے جنت کا بیج کا مضبوط دروازہ ہے. اور وہی چیز ہم والد کی قدر نہیں کرتے اور نہیں قدر کرنے کی وجہ سے اب دیکھ رہے کہ کیا حوال آتے ہیں. ہمارے پاس بچہ والد کا مقام اس وقت سمجھتا ہے کہ بچپن میں میرے والد مجھے ڈانٹ رہے تھے وہ صحیح تھا، میرے والد نے جو کچھ کہا تھا میرے لیے وہ صحیح تھا، میرے والد جو میرے لیے سوچتے وہ صحیح تھا. اس وقت یہ چیز ہماری سوچ بنتی ہے اور ہم یہ فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہمارا بچہ ہمیں ستانا شروع کرتا ہے، وہ ہماری باتوں کو مانتا نہیں ہے. تو یعنی ہمارا جب بچہ ہمارا نافرمان ہو جاتا ہے تب ہمیں والد کی باتیں یاد آتی ہیں کہ میرے والد میرے حق میں بہتر تھے. تو بہرحال یہاں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل میں باپ اور بیٹے کا جو ہے یہاں پہ رشتہ ہے کہ باپ کے ایڑی سے نکلا ہوا پانی بیٹے کے سینے کو لگایا جا رہا. یہ بہت عزت کی بات ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ جو باپ کے ایڑی سے پانی نکلا وہ بیٹے کے دل کو لگایا جاتا ہے، اسے دل دھلا جا رہا ہے. تو یہ ہے یہاں پہ جو ہے نبوت کے مقام کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ابوت کے مقام کو دیکھا جائے گا. نبوت کا جو مقام ہے وہ الگ ہے، ابوت کا جو مقام ہے وہ الگ ہے. یعنی جو باپ اور بیٹے کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ کے دل کو آب زمزم سے دھلا گیا. یہ بات تھی. وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکلنے کے بعد آپ کو جو ہے آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا. معلوم ہے کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے اور وہاں پہ جو ہے جہنم کے مناظر دکھائے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو عرش اولا پہ لے جایا گیا اور وہاں پہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سلام پیش کیا. التحیات للہ، یہ پورا جو ہے التحیات اسی کا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو ہے آپ نے سلام پیش کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس لیے جو ہے نماز میں انگلی اٹھانے کا حکم دیا گیا. یہ پورا جو ہے معاملہ اور یہ پورا جو ہے واقعہ ہمارے لیے وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے. پہلے 50 رکعت ملی، پھر دھیرے کم کرتے کرتے حضرت موسیٰ کی التجا پہ آپ کم کرتے رہے، پھر 5 وقتہ نماز کا ہمیں حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی آپ کی قوم، آپ کی امت نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ ہم دنیا میں جا کے دیکھ کر آئے ہماری امتوں کا حال. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، اب میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے اور کم کرانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ جو ہے نماز کا تحفہ ہمیں لے کر آئے. یہ بہت بڑا تحفہ ملا. جب صحابہ کو یہ بات بتائی گئی تو وہ جھوم اٹھے اور بہت زیادہ خوشیاں منائی. اور آج ہمارے حالات دیکھیے نماز کے تعلق سے کیا ہے کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑے. آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا
فقط کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا. آپ نے فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑ دینا حائل ہوتا ہے. تو اس پہ تو مستقل فضیلتیں ہیں، مستقل جو ہے ابواب ہیں. مجھے جو ہے یہاں سے ابتدائی حصہ بتانا مقصود تھا. انشاءاللہ وہاں سے آسمانوں کا کل جو ہے دوسرے اس میں جو ہم آسمانوں کا سفر سے شروع کریں گے، اور کیا واقعہ مکمل طور پہ پیش آیا، کیسے نماز جو ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا تحفہ ملا وہ کیسے ملا، آپ نے پھر آسمانوں کا سفر کیسے کیا، جنت میں آپ نے کیا دیکھا، جہنم میں آپ نے کیا دیکھا، اور پورے جو ہے مناظر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.